قرآن پاک کے اندر بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں جو سود کے حرام کرنے کے بارے میں ہے۔ سود کو اللہ کریم نے قرآن کے اندر ربا کے نام سے ذکر فرمایا۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں۔ ربا یعنی سود کسے کہتے ہیں، سود کا لغوی معنی کیا ہے، سود کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور سود کا گناہ کیا ہے۔ سود کا لغوی معنی یہ ہے اضافہ، بڑھوتری، اصل چیز پر یا اصل رقم پر اضافہ، اسے سود کہتے ہیں۔ اور سود کا اصطلاحی، ربا کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر معین شرح کے مطابق اصل رقم پر اضافہ یا اصل رقم پر منافع، اسے سود کہتے ہیں۔ یاد رکھیے سود دو قسم ہے، سود مفرد اور سود مرکب۔ سود مرکب اسے کہتے ہیں کہ کوئی قرض دینے والا کسی مقروض کو ایک مہینے کے لیے 100 روپیہ دیتا ہے، تو معین مدت کے بعد مقروض اگر پورا 100 روپیہ واپس ادا نہیں کر سکتا تو قرض دینے والا 110 روپے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ادا نہ کرنے کی صورت میں ہر مہینے کے بعد 110 روپے پر 10% کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اسے سود کہتے ہیں، اسے سود مرکب کہتے ہیں۔ اور سود مفرد یہ ہے کہ بندہ کسی مقروض کو ایک معین مدت کے لیے 100 روپیہ دیتا ہے، تو پھر معین مدت کے بعد اس کے ادا نہ کرنے کی صورت میں ہر مہینے کے بعد 100 روپے پر اضافہ لگتا رہتا ہے۔ اسے سود مفرد کہتے ہیں۔ سود مرکب ہو، سود مفرد ہو، دونوں حرام ہیں۔ سود مفرد بھی حرام ہے اور سود مرکب بھی حرام ہے۔ ایک سود جس کا انکار قرآن نے کیا، ایک وہ سود جس کا انکار حدیث کے اندر ہے، جسے قرآن نے رد کیا یا قرآن نے انکار کیا یا جسے قرآن نے حرام کیا، اسے ربا بالنسیہ کہتے ہیں، اسے ربا بالقرآن بھی کہتے ہیں۔ اور جسے حدیث نے منع کیا، حدیث نے حرام کیا، اسے ربا بالفضل کہتے ہیں اور اسے ربا بالحدیث بھی کہتے ہیں۔ قرآن کے اندر جس سود کا انکار ہے یا اللہ کریم نے حرام کہا ہے، اس سود سے مراد یہی سود ہے جو پیسے پر اضافہ ہوتا ہے، پیسے پر پیسہ اضافہ ہوتا رہے، یہ سود ہے۔ اور حدیثوں کے اندر جس سود کا ذکر ہے وہ جنسیات ہیں، جنس ہیں، جیسے گندم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو، چھوارے، نمک۔ حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں میں سود ہے، 6 چیزوں میں سود ہے۔ سونا پہلے نمبر پر، سونا دوسرے نمبر پر چاندی، تیسرے نمبر پر گندم، چوتھے نمبر پر جو، پانچویں نمبر پر چھوارے، چھٹے نمبر پر نمک۔ حدیثوں کے اندر یہ 6 چیزیں ذکر ہیں۔ ان 6 چیزوں پر سود، جنس کے اوپر جنس کا اضافہ سود ہے، جنس کے اوپر جنس کا اضافہ سود ہے۔ اور ائمہ کرام کی تحقیق کے مطابق حضرت
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہو، حضرت امام شافعی ہو، حضرت امام مالک ہو، حضرت امام احمد بن حنبل ہو، آئمہ کرام کے نزدیک پیسوں کے علاوہ دو چیزیں ہیں کہ جن پر انہوں نے سود کا اطلاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر جس چیز کا وزن کیا جاتا ہے، جس چیز کا وزن کیا جاتا ہے اس پر اضافہ بھی سود ہے، اور جس چیز کی ناپ تول کی جاتی ہے اس پر اضافہ بھی سود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر کھانے والی چیز پر اضافہ سود ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو پیسے دیتا ہے، پیسے کے اوپر پیسہ سود ہے، پیسے کے اوپر پیسے کا اضافہ سود ہے، جنس کے اوپر جنس کا اضافہ سود ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کو 1 من گندم دیتا ہے اور واپسی پر معین مدت کے بعد واپسی پر 1.25 من گندم لیتا ہے، یہ تو سود ہے، یہ سود ہے۔ جنس بدل جائے تو پھر سود نہیں رہتا۔ گندم دے کر جو لے لے سود نہیں، گندم دے کر نمک لے لے سود نہیں ہے، سونا دے کر جو لے لے سود نہیں ہے۔ جنس بدل جائے، جنس بدلنے کے بعد اگر اس چیز میں اضافہ ہے تو وہ سود نہیں ہے۔ جنس کے اوپر جنس سود ہے، سونے کے اوپر سونا، سونا سونے کے ساتھ، چاندی چاندی کے ساتھ، گندم گندم کے ساتھ، جو جو کے ساتھ، چھوارے چھوارے کے ساتھ، نمک نمک کے ساتھ، یہ سود ہے، اس پر اضافہ سود ہے۔ اگر کوئی شخص 1 من گندم دے کر 2 من جو لے لیتا ہے، یہ سود نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی کاروباری شخص کوئی چیز 5 روپے والی چیز، 5 روپے کی چیز اگر 6 روپے میں دے دے تو یہ سود نہیں ہے۔ 5 روپے والی چیز 6 روپے میں دے دے تو یہ سود نہیں ہے۔ یہ جو روپیہ جو اوپر اس کا اضافہ ہے، یہ سود کے اندر شامل نہیں، اس لیے کہ وہ اس کی محنت ہے، اس کا دماغ ہے، اور وہ وقت دے رہا ہے۔ جو اس نے وقت دیا، جو اس نے محنت کی، جو اس نے دماغ لگایا، اس کی محنت کا یہ روپیہ اضافہ ہے۔ 5 روپے کی چیز دے کر 6 روپے لینا یہ اضافہ نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے۔ ہاں، 5 روپے دے کر 6 روپے لینا یہ سود ہے۔ 5 روپے دے کر 6 روپے لینا یہ سود ہے۔ 5 روپے کی چیز دے کر 6 روپے لینا یہ سود نہیں ہے۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جنس تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کی محنت ہے، سارا دن بیٹھتا ہے، سارا دن بیٹھتا ہے، اور کسی کی محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی مزدوری اس کو ملنی چاہیے، اور جائز مزدوری ملنی چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر معراج کی رات آسمانوں پر تشریف لے گئے نا، تو 7ویں آسمان پر جب تھے، 7ویں آسمان پر، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے پیٹ تھے جیسے کوئی خالی گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، اتنے بڑے پیٹ گھر کی صورت میں دیکھے، اور ان پیٹوں سے سانپ باہر نکل رہے تھے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سود خور ہیں، یہ سود خور ہیں۔ اور حدیثوں کے اندر بھی ہے، صحابہ کرام کے قولوں میں بھی ہے، اور اولیاء کرام کے ملحوظات میں بھی ہے کہ سود یہ ایسی موذی مرض ہے، ایسا موذی گناہ ہے کہ اس کی نحوست دور دور تک جاتی ہے، اس کی نحوست دور دور تک جاتی ہے۔ اور سود خوری کے جو گناہ ہے نا، اس کے 72 درجے ہیں۔ بولیے کتنا درجے؟ 72 درجے۔ سود خوری کے جو گناہ ہیں وہ 72 درجے، 72 درجے۔ اور پہلا درجہ جو ہے، پہلا درجہ اپنی سگی والدہ کے ساتھ زنا کرنا، پہلا درجہ سود خوری کا۔ سامعین محترم، اور حدیث کے اندر ہے، تنبیہ الغافلین کے اندر بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ 30 سے زیادہ مرتبہ زنا کرے، 30 سے زیادہ مرتبہ زنا کرے، اور وہ اس کا زنا کرنا
ایک درہم سود سے کم ہے. ایک درہم جو سود والا ہے وہ 30 سے زیادہ مرتبہ گناہ کرنے سے زیادہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے کے اندر دو چیزیں زیادہ ہو جائیں، دو چیزیں زیادہ اور عام ہو جائیں، وہ علاقے ویران و تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جس علاقے میں دو چیزیں زیادہ ہو جائیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں دو چیزیں عام ہو جائیں، زیادہ ہو جائیں، وہ علاقے ویران و برباد ہو جاتے ہیں. پہلے نمبر پر زنا اور دوسرے نمبر پر سودی لین دین. جس علاقے میں دو چیزیں یہ عام اور زیادہ ہو جائیں، اس علاقے سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے، وہ علاقہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ویران ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کاروبار کرو نا، کاروبار کرو تو دینی اور فقہی سمجھ بوجھ کے ساتھ کاروبار کرو. دینی اور فقہی سوجھ بوجھ کے بغیر تم کاروبار ہی نہ کرو، اور ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص کاروبار کرتا ہے دینی اور فقہی سوجھ بوجھ کے بغیر کاروبار کرتا ہے اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ ہماری منڈی میں بھی نہ آئے، وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. حضرت عبد الرحمن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار کام ایسے ہیں کہ جس کی نحوست دور دور تک پہنچتی ہے، اور جس کے کرنے سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں، جس کے کرنے سے تباہ و بربادی ہو جاتی ہے، اور جس کے کرنے سے رشتہ داروں کی پاسداری نہیں رہتی، جس کے کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جس کے کرنے سے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس کے کرنے سے ایک دوسرے کا خیال نہیں رہتا. آپ نے فرمایا کہ وہ چار چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا چار چیزیں ہیں. پہلی چیز وزن میں کمی، اور دوسری چیز پیمائش ناپ تول میں کمی، اور تیسری چیز اعلانیہ زنا، چوتھی چیز سود خوری. آپ نے فرمایا کہ زنا عام ہونے سے علاقے ویران ہو جاتے ہیں، ناپ تول کی کمی سے بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور سود کی زیادتی سے سود کے ڈیرے لگ جائیں تو پھر تلواریں نیام سے باہر نکل آتی ہیں. تو سامعین محترم، یہ سودی کاروبار، اس میں بندہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی جائیداد بنا رہا ہوں، اپنی پیسوں میں اضافہ کر رہا ہوں، حتیٰ کہ وہ یہ ساری چیزیں تباہ کر رہا ہے، اپنی جائیداد کو تباہ کر رہا ہے، اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو تباہ کر رہا ہے. سامعین محترم، اگر آپ کو تجربہ کرنا ہو، آپ تجربہ کیجیے. آپ دنیا کے اندر کسی سود خور کو جانتے ہوں اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، آپ جا کر تجربہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی ہمت ہے تو، اگر ہمت ہے تو جا کر آپ تجربہ کریں. اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کی قبر کے اندر یا تو سانپ ہوں گے، یا کیڑے ہوں گے، یا مکوڑے ہوں گے. اس کی قبر تاریک ہوگی، روشن و منور نہیں ہوگی. تو سامعین محترم، ایسے شخص جو قرض دینے والا ہو سود کی صورت میں، اور قرض لینے والا ہو سود کی صورت میں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرض دینے والا، قرض لینے والا سود کی صورت میں دونوں جہنمی ہیں. دونوں جہنمی ہیں، وہ جنت کی امید بھی نہ رکھیں، دونوں جہنمی ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ سود کے اندر شامل ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر بندہ سود کے اندر شامل ہوگا. تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سود نہیں کرتے ہوں گے، سودی کاروبار نہیں کرتے ہوں گے، سود خوری نہیں کرتے ہوں گے. کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے، سارے تو سود خور نہیں ہوں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو سود خور ہوں گے وہ ہوں گے، جو سود خور ہوں گے وہ ہوں گے، جو سود خور نہیں ہوں گے سود خوروں کی غبار ان تک پہنچ جائے گی۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جو سود خور ہوں گے وہ تو ہوں گے، جو سود خور نہیں ہوں گے ان سود خوروں کی نحوست بے برکتی ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ سود دینے والا سود لینے والا صرف دونوں جہنمی ہو، حضور نے فرمایا یہ نہیں بلکہ ساتھ چلنے والا بھی برابر کا شریک ہے، اور گواہ بننے والا بھی برابر کا شریک ہے، تحریر کرانے والا بھی برابر کا شریک ہے، مشورہ دینے والا بھی برابر کا شریک ہے، سن کر اسے حق نہ کہنے والا بھی برابر کا شریک ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سود کے اندر وہ شریک ہوگا۔ اور آج اگر دیکھیں معاشرے کے اندر یہی کیفیت رونما ہے، یہی کیفیت اگر کوئی سود خوری کر رہا ہے، سود کا کاروبار کر رہا ہے تو ہمیں یہ ہمت نہیں کہ ہم اسے روکیں، ہمارے اندر یہ جرت نہیں کہ ہم اسے سچی بات کہیں۔ اگر ہم سچی بات کہیں تو وہ الٹا دشمن ہو جائے گا۔ کیفیت یہ ہے معاشرے کے اندر، حالت یہ ہے۔ اگر کسی گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکیں تو وہ الٹا مخالف بن جاتا ہے اور الٹا وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو اللہ کریم نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ کریم نے حرام کیا ہے۔ اصل رقم پر اضافہ، اصل رقم پر اضافہ بھی سود ہے، پیسوں پر پیسے اضافہ سود ہے، جنس کے اوپر جنس کا اضافہ بھی سود ہے، جنس بدل جائے پھر سود نہیں ہے۔ سامعین محترم، اللہ کریم نے قرآن کے اندر واضح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کریم خود فرما رہا ہے اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ اللہ کریم کے جہاں ہم باقی احکامات کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ کریم نے نماز کا حکم فرمایا، ہم نے تسلیم کیا فرض ہے۔ اللہ کریم نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، ہم نے تسلیم کیا ہم پر فرض ہے۔ اللہ کریم نے روزوں کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا، ہم نے تسلیم کیا فرض ہے۔ اللہ کریم نے حج کا ذکر فرمایا، حکم فرمایا، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کریم نے باقی حکم فرمائے وہاں پر اللہ کریم یہ بھی حکم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا دگنا چگنا کرتے رہتے ہو، سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اگر تم چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، جنت کا حصول چاہتے ہو تو پھر سود نہ کھاؤ۔ اور سود زیادہ، یہ دو چیزوں کے اندر موٹی موٹی باتیں دو چیزیں بتا رہا ہوں، پیسے کے اوپر پیسے کا اضافہ سود ہے اور جنس کے اوپر جنس کا اضافہ بھی سود ہے۔ یہ مین دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ائمہ کرام نے یہ بھی کہا کہ ہر کھانے والی جو چیز ہے، ہر کھانے والی چیز پر اضافہ سود ہے۔ جو چیز استعمال میں لائی جاتی ہے اس پر اضافہ بھی سود ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار کے بدلے 2 دینار، ایک درہم کے بدلے 2 درہم فروخت نہ کرو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سودی کاروبار کرتا ہے اور سود حرام ہے اور جو حرام طریقے سے کماتا ہے، اس کے نیک اعمال اور نیک دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ سودی کاروبار سے حج بھی کرتا ہے تو حج کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک،
جب یہ الفاظ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، اللہم اے اللہ لبیک میں حاضر ہوں، جب یہ کہتا ہے نا لبیک اللہم لبیک، تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ تو نے حرام مال سے حج کی خاطر ادھر آئے ہو، مجھے تمہارے لبیک کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے مجھے تمہارے لبیک کی ضرورت نہیں، تمہارا لبیک میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اور پھر آواز آتی ہے کہ اے حج کرنے والے تیرا حج مردود ہے، تیرا حج مردود ہے۔ اس موذی مرض سے بچیے۔ یہ سبق میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص اس کے لیے ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، جو سود کرتا ہے، جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود خور ہے، اس کے لیے اپنی دنیا کو خراب نہ کرے، اپنی قبر کو خراب نہ کرے، اپنی حشر کو خراب نہ کرے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو خراب نہ کرے، دوسروں کو خراب نہ کرے۔ فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ کریم نے کاروبار کو، بیع کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، سود کو حرام کیا ہے۔